یہاں جو چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو طاقت آپ سے لیتے ہیں، ووٹ آپ سے لیتے ہیں، مشیر سہولت کار اور اعلیٰ کار اسٹیبلشمنٹ کے بن جاتے ہیں۔ زندگی اتنی بھی نعمت تو نہیں جس کے لیے عہدے کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی، صدا دبے گی تو حشر ہوگا۔ ابھی تو نکلے تھے مقتل کو سرخرو کر کے، اور آج ہر پھول کی پتی سے بہا خون جگر، پھر بھی کچھ لوگ بضد ہیں کہ بہار آئی ہے۔ جناب صدر، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا جو ہاؤس کا ایجنڈا ہے، انتظار پجوتھا کو جو ان کی مسنگ پرسن کے طور پر ان پر تشدد کیا گیا اور لاہور بار میں جو وکلا کو تشدد کیا گیا، لیکن میں اپنی کیبنٹ سے پوچھتا ہوں کہ جو ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جس طرح ہماری سپریم کورٹ کو بے دست و پا کیا گیا، وہ دو چیزیں اس ایجنڈے میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ کس طرح رات کی تاریکی میں آئین میں امینڈمنٹس کی گئیں، جس طرح کو 5 سال کی ایکسٹینشن دی گئی، اس کو بھی اس ایجنڈے میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ دوستو، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ، اگر یہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ امینڈمنٹس کر کے، یہ ترامیم کر کے اپنی نوکریوں کی مدت بڑھا کر محفوظ ہو گئی ہے، تو تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ تاریخ میں بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے فرعون آئے، انہوں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے کہ ہم محفوظ ہو گئے، آپ کی طرح بڑی بڑی ترامیم کی، لیکن جب عوام کا قہر نکلتا ہے تو سب جابر عامر قاہر تنکیوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ دوستو، انتظار پجوتھا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور وہی تھا جو ہم اور آپ روز کرتے ہیں۔ وہ اپنا ایک کلائنٹ، اس کے مقدمات کی پیروی کر رہا ہے۔ جو کلائنٹ ہے وہ حکومت وقت کو پسند نہیں، اسے ڈرانا چاہتے ہیں، اسے دبانا چاہتے ہیں، اسے گرانا چاہتے ہیں۔ وہ دبتا نہیں ہے، وہ گرتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے۔ سوچا وہ تو دب نہیں رہا، وہ جھک نہیں رہا، تو ان کے وکلا کو ڈرایا جائے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں ڈرایا جائے، لیکن تاریخ کا پہیہ واپس نہیں ہوگا۔ آج یہاں میں ایک بات کا کنفیس کرنا چاہتا ہوں مختصر سیکرٹری صاحب، میں یہ سمجھتا تھا، میری یہ غلط فہمی تھی کہ یہ جو خبریں آتی ہیں کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن ہوتے ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ شاید یہ پروپیگنڈا ہے، اتنا زیادہ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ شفقت چوہان صاحب، یہاں پر ایک فنکشن ہوا جاوید اقبال آڈیٹوریم میں، محسن داوڑ صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی، تو ہمارے دوست تھے رائے نواز، شہید ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر کہا یہ اسٹیبلشمنٹ اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ ملک دشمن ہیں۔ محسن داوڑ بالکل کمپوز رہا، اس نے کہا میرے بھائی، آپ کو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے پنجاب والوں ہاتھ نہیں لگے، جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ لگیں گے تب مجھے بتانا۔ اور اب 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم، جو قہر، جو جبر اور زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے ہر ادارے کو کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ آخری کنٹرول عدلیہ پہ تھا، حاصل کر لیا۔ سیاسی جماعتیں اپنے ساتھ ملا لی، میڈیا کو خاموش کر لیا، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کسک نہیں رہیں، مذہبی تنظیمیں کہاں ہیں؟ کوئی بول نہیں رہا۔ آخری ادارہ کون سا رہ گیا ہے؟ میں یہ آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آخری ادارہ بار ایسوسیشنز کا رہ گیا ہے۔ سوچو بچار ہو رہی ہے وہاں پہ کہ کیا کیا امینڈمنٹس کی جائیں، کس طرح اس ادارے کو قابو کیا جائے۔ آپ کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، ورنہ اب کی جو باری ہے وہ بار ایسوسیشن کی طرف ہو سکتی ہے۔ آخری سبق یہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں
کہ آپ کی بار میں جو بیٹھے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہیں پہچان لیں. یہاں جو چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو طاقت آپ سے لیتے ہیں، ووٹ آپ سے لیتے ہیں اور جا کے مشیر، سہولت کار اور اعلیٰ کار اسٹیبلشمنٹ کے بن جاتے ہیں. زندگی اتنی بھی نعمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو. دیا بجھے گا تو سحر ہوگی، صدا دبے گی تو حشر ہوگا.